الہی پردے کی کیفیت۔ اس استثناء کے بعد وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا جملہ آیا ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں اور گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ البتہ دوپٹہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، مقصد سر، گردن اور گریبان کا ڈھانپنا ہے، جس سے ہم پہلے بھی تفسیر کشاف کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ عرب عورتیں عام طور پر ایسے کرتے پہنا کرتی تھیں جن کے گریبان کھلے ہوا کرتے تھے، جن میں سے ان کی گردن اور سینہ نمایاں ہوتا تھا۔ جو کپڑا وہ دوپٹے کے طور پر اوڑھتی تھیں وہ بھی سر کے پیچھے سے کاندھوں پر اس طرح ڈالا جاتا تھا کہ اس سے کان، سینہ اور گردن سب کے سب نمایاں رہتے تھے۔ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ وہ سر پر اوڑھے ہوئے اسی دوپٹے کے دونوں لٹکے ہوئے حصوں کو اپنے سینے اور گریبان پر اس طرح ڈال دیں کہ بدن کے مذکورہ حصے اچھی طرح چھپ جائیں۔ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں تغطی شعرہا وصدرہا وترائبہا وصوالفہا کا جملہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عورت اپنے بال، سینہ، گردن اور اطراف گردن کو ڈھانپے۔ یہ آیت بدن کے ان حصوں کی وضاحت کرتی ہے جنہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اس آیت کے ذیل میں شیعہ سنی دونوں نے روایت کی ہے کہ ایک دن مدینہ کے گرم موسم میں ایک خوبصورت نوجوان عورت ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ وہاں کے معمول کے مطابق گردن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول سامنے سے آ رہے تھے۔ اس خوبصورت منظر کا ان کا دل مول لیا اور وہ اسے دیکھنے میں ایسے محو ہو گئے کہ انہیں نہ اپنی خبر رہی نہ ماحول کی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں سے اس کا تعاقب کرتے رہے اور پھر اسی فکر میں غلطاں آگے بڑھ گئے۔ اس بے خیالی میں اچانک دیوار سے باہر نکلی ہوئی کسی ہڈی یا شیشے سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئے تو ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اس آیت میں اللہ کے ساتھ ضریب کی لغوی ترکیب کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح رکھ دینے کے مفہوم کو پیش کرتی ہے کہ وہ شے دوسری شے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ صاحب تفسیر کشاف کہتے ہیں، ضربت بخمارها على جیبها كقولك ضربت بیدی علی الحائط اذا وضعتها علی۔ یعنی یہ تعبیر ایسی ہے جیسے ہم کہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا۔ تفسیر کشاف ہی میں فضربنا علی آذانہم کے ذیل میں لکھا ہے ای ضربنا علیہا حجابا من ان تسمع، یعنی ان کے کانوں پر ہم نے ایک پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ موضوع بحث آیت کے سلسلے میں صاحب تفسیر مجموع البیان نے لکھا ہے، عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کی چادر کو اپنے سینوں پر اس طرح ڈال دیں کہ ان کے گردن کے اطراف کا حصہ ڈھکا رہے۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اس دور کی عورتیں دوپٹہ سر کے پیچھے کی طرف ڈالا کرتی تھیں۔ لفظ جیوب جو گریبان کے مفہوم میں ہے، سینوں کی طرف کنایہ ہے، کیونکہ گریبان ہی سینوں کو ڈھانکتا ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں، جھمکوں اور گردنوں کو چھپائے رہیں۔ ابن عباس اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال، سینے اور گردن کے نچلے حصے کو چھپا کر رکھے۔ تفسیر صافی میں بھی وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے جملے کے بعد لکھا ہے اس لیے کہ گردنیں ڈھکی رہیں۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ عورت کے پردے کے واجبی حدود کو ظاہر کرتی ہے۔ شیعہ سنی، خاص طور پر شیعہ تفسیریں اور روایتیں مکمل طور پر موضوع کو واضح کرتی ہیں اور آیت کے مفہوم میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ دوسرا استثناء، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔
یعنی اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے شوہروں اور پہلے استثناء نے اس زینت کو معین کیا جس کا عام افراد پر ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن دوسرے استثناء نے چند افراد کو معین کیا جن پر زینتوں کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ پہلے استثناء میں اس کا دائرہ بے اعتبار بدن محدود اور بے اعتبار افراد وسیع ہے، اور دوسرا استثناء اس کے برعکس ہے۔ آیت میں آنے والے بیشتر افراد وہی ہیں جنہیں فقہ اصطلاح میں محرم کہا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہیں: اپنے شوہروں، اپنے باپوں، اپنے خسروں، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنی عورتوں، اپنی لونڈی غلاموں، وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں، جنسی امور سے ناواقف یا اس پر قدرت نہ رکھنے والے بچے۔ مذکورہ افراد میں سے آخری چار محرم قابل ذکر ہیں۔ اپنی عورتیں، اس لفظ میں 3 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال، اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ اس قول کی بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ غیر مسلم عورتیں نامحرم ہیں اور مسلمان عورتوں کو ان کے سامنے کھل کر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا، اس سے مراد تمام عورتیں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان۔ تیسرا، اس سے مراد گھریلو ملازمہ ہے، گویا ہر عورت گھر کی عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے لیے نامحرم ہے، اور یہ احتمال غیر قابل یقین ہے، اس لیے کہ یہ بات مسلمات نیز ضروریات اسلام میں سے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لیے محرم ہے۔ دوسرا احتمال بھی ضعیف ہے کہ اس احتمال میں ضمیر کی طرف لنساء کے اضافے کے لیے کوئی نقطہ موجود نہیں ہے، لیکن پہلے احتمال کے مطابق اس اضافے میں نقطہ یہ ہے کہ کافر عورتیں غیر اور بیگانہ ہیں اور وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے، اور اس کے مطابق روایات میں بھی آیا ہے کہ یہودی اور عیسائی عورتوں کے سامنے مسلمان عورت کا برہنہ ہونا منع ہے۔ ان روایات میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ غیر مسلم عورتیں اپنے شوہروں یا بھائیوں کے سامنے مسلمان عورتوں کے حسن و جمال کی کچھ تفصیل بیان کر دیں۔ خیال رہے کہ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسری عورت کے محاسن یعنی اس کی خوبصورتی کی کوئی تفصیل اپنے شوہر سے بیان کرے۔ اس ممانعت کی وجہ سے مسلمان عورتوں کو تو ایک دوسرے سے اطمینان ہو گیا، لیکن غیر مسلم عورتوں کی طرف سے اطمینان نہیں۔ وہ ممکن ہے کہ وہ اپنے مردوں سے مسلمان عورتوں کی کیفیت کے بارے میں بات کریں، اس لیے مسلمان عورتوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے ڈھانک کر رکھیں۔ لیکن پھر بھی آیت نے مکمل طور پر اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ ان کے سامنے بناؤ، سنگھار اور خوبصورتی کو ظاہر کرنا حرام ہے، لہٰذا دیگر دلائل اور قرائن سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے۔ عام طور پر فقہا اس مسئلے میں غیر مسلمان عورت کے سامنے مسلمان عورت کے پردے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف پردہ نہ کرنے کی کراہت پر فتویٰ دیتے ہیں۔ لونڈیاں اور غلام، اس جملے میں 2 باتوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ اس سے مراد صرف کنیزیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس سے مراد مطلق مملوک ہے جس میں کنیزوں کے ساتھ غلام بھی شامل ہیں۔ اس مقام پر روایات اس دوسری تفسیر کی تائید کرتی ہیں، مگر فقہا کے فتوے اس سے ہم آہنگ نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عراقی مدینہ آیا اور امام صادق علیہ السلام کے حضور شرفیاب ہوا۔ اثناء گفتگو میں جب اہل مدینہ کی بات آئی تو اس شخص نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو غلاموں کے ساتھ بھیجتے ہیں اور یہ عورتیں سواری کے وقت ان سے مدد لیتی ہیں، مثلا غلاموں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سوار ہوتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس میں مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی موضوع سے متعلق سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی: لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا
ما ملکت ایمانہن، اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، کنیزوں اور غلاموں کے باب میں عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ 531۔ کنیز ہو یا غلام، اسلام بعض احکامات میں ان کے لیے استثناء کا قائل ہے۔ مثلا ستر اور حرمت نظر کے اعتبار سے کنیزوں اور آزاد عورتوں میں بڑا فرق ہے۔ کنیزوں پر سر ڈھکنا واجب نہیں ہے جبکہ آزاد عورتوں پر سر ڈھکنا واجب ہے۔ ظاہراً اس کا سبب ان کی خدمت گزاری ہے اور بعید نہیں کہ غلام بھی اسی طرح کا استثناء رکھتے ہوں۔ تاہم جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، فقہا کے فتووں کی روح سے ایسا حکم قرین قیاس نہیں، ساتھ ہی یہ بھی بہت مستبعد نظر آتا ہے کہ او ما ملکت ایمانہن کی آیت صرف کنیزوں کے بارے میں ہو۔ ہم مملوک کے استثناء کو صرف کنیزوں تک محدود کریں تو کہنا پڑے گا کہ آزاد عورتیں ایک دوسرے کے لیے مطلق محرم ہیں، لیکن کنیز آزاد عورتوں کے لیے محرم نہیں ہے مگر وہ آزاد عورت جو اس کی مالکہ ہو۔ اور جب ہم اس بات میں اس فتوے کا اضافہ کریں جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے فقہا نے کنیزوں کے لیے پردے کو غیر مردوں کے سامنے بھی واجب نہیں جانا ہے، تو بڑا عجیب نتیجہ برآمد ہوگا۔ وہ یہ کہ کنیز تمام مردوں کے لیے محرم ہے اور آزاد عورتیں تمام کنیزوں کے لیے نامحرم ہیں۔ گویا کنیز اس حکم میں مردوں کی صف میں داخل ہو جائے گی اور یہ صورت ہرگز درست نہیں۔ وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں، یقینی طور پر اس جملے میں وہ دیوانے اور ذہنی طور پر معذور افراد شامل ہیں جن میں شہوت کا کوئی مادہ نہیں ہوتا اور وہ عورت کی کشش محسوس کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بعض افراد نے اس آیت میں زیادہ عمومیت پیدا کی ہے اور ان میں محل کے خواجہ سراؤں کو بھی اس بنیاد پر شامل کر لیا ہے کہ ان میں بھی عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ گزشتہ دور میں اس فتوے کی بنیاد پر مخنثوں اور خواجہ سراؤں کو محرم سمجھ کر انہیں حرم سراؤں کی خدمت پر مامور کیا جاتا تھا۔ بعض دوسرے افراد نے اس آیت کو اور زیادہ وسعت دی ہے اور کہا کہ اس میں فقراء اور مساکین بھی شامل ہیں، جو لوگ روٹی کے ایک نوالے کو ترستے ہیں اور طبقاتی اعتبار سے بھی ان میں بہت فاصلہ پایا جاتا ہے، انہیں ہرگز جنسی مسائل کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو اس قدر وسعت دینا حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں پہلے طبقے کے افراد آتے ہیں اور اگر ہم اسے زیادہ عمومیت دینا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ دوسرے طبقے کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جنسی امور سے ناواقف یا اس پر قدرت نہ رکھنے والے بچے، اس جملے کی بھی دو طرح سے تفسیر کی جا سکتی ہے۔ لم یظہروا کا جملہ ظہور کے مادے سے ہے اور علی کے لفظ نے اسے متعدی بنا دیا ہے۔ ممکن ہے ان دونوں لفظوں کی ترکیب اطلاع کا مفہوم پیش کرے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے وہ بچے جو عورتوں کے امور سے قطعی واقف نہیں، اور ممکن ہے اس سے غلبہ اور قدرت کا مفہوم لیا جائے۔ ایسی صورت میں مراد یہ ہوگی ایسے بچے جو عورتوں سے لذت گیری کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پہلے احتمال کے مطابق غیر ممیز بچے مراد ہیں جن میں ایسی باتوں پر دھیان دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے احتمال کے مطابق وہ بچے مراد ہیں جو جنسی امور پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ابھی نابالغ ہیں، وہ ممیز ہوں اور سب باتوں کو سمجھتے ہوں۔ اس احتمال کے بموجب وہ بچے جو حد بلوغ کو پہنچ گئے ہوں لیکن ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں استثناء میں شامل ہوں گے۔ فقہا کا فتویٰ بھی اسی تفسیر کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی عورتیں اپنی زینتوں کے اظہار کے لیے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں۔ عرب عورتیں عام طور پر پازیب پہنتی تھیں اور یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے قیمتی پازیب پہن رکھا ہے اپنے پیر زور سے زمین پر مار کر چلا کرتی تھیں۔ قرآن مجید نے انہیں اس سے روکا اور اس کی ممانعت فرمائی۔ اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ تیز خوشبو اور پرکشش آرائش جیسی ہر وہ چیز جو مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہے عورت کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اصولی طور پر عورتوں کو معاشرے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کی تحریک کا باعث ہو۔
یا نامحرم لوگ اس عمل سے ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان میں دلچسپی لیں۔ آیت کا آخری جملہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تمام احکامات کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ احکامات پر عمل پیرا ہونے میں سہل انگاری سے کام نہ لیں۔ سورہ نور کی دیگر آیتیں، سورہ نور کی مندرجہ ذیل آیتیں بھی انہی مباحث سے متعلق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم واللہ سمیع علیم۔ اے صاحبان ایمان، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور نابالغ بچے تم سے ملنے کے لیے 3 موقعوں پر اجازت طلب کریں۔ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم قیلولہ کے لیے اپنا لباس اتار دیتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم سونے کی تیاری کرتے ہو۔ یہ تینوں تمہارے تخلیے کے وقت ہیں۔ ان تینوں وقتوں کے علاوہ بلا اجازت آنے جانے میں نہ تمہارے ذمے کوئی الزام ہے نہ ان کے ذمے، اور تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔ خداوند عالم بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان پر بھی لازم ہے کہ تمہاری خلوت گاہ میں آنے کے لیے دوسروں کی طرح اجازت طلب کریں۔ خداوند عالم اپنی آیتوں کو اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے، اور خدا علیم و حکیم ہے۔ وہ سن رسیدہ عورتیں جن کو نکاح کی امید باقی نہ ہو تو ان کے لیے اس صورت میں برقع اتار دینے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ بناؤ سنگھار کے عالم میں نہ ہوں اور خود نمائی کا قصد نہ رکھتی ہوں، لیکن اگر برقع اتار دینے سے باز رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور خداوند عالم سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 58 سے 60۔ ان آیتوں میں 2 استثناء بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا، اور دوسرا عورتوں کے پردے کا اصول۔ شروع کی 2 آیتیں پہلے استثناء اور تیسری آیت دوسرے استثناء سے متعلق ہے۔ ہم پہلے اس حکم کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جو کوئی خلوت قدہ میں داخل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے اجازت طلب کرے، اور ہم اس میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ حکم قریبی محرم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں 2 طبقے اس دستور سے مستثنیٰ ہیں۔ ان 2 طبقوں کے لیے صرف 3 وقتوں میں طلب اجازت ضروری ہے، مگر دوسرے اوقات میں وہ آزاد ہے۔ وہ 2 طبقے یہ ہیں: 1 تمہارے مملوک الذین ملکت ایمانکم، دوسرا تمہارے نابالغ بچے الذین لم یبلغوا الحلم منکم۔ وہ 3 اوقات جن میں یہ 2 گروہ اجازت لینے کے پابند ہیں یہ ہیں: نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب لوگ گرمی کے سبب اپنا اوپری لباس اتار کر سستاتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد جو سونے کا وقت ہوتا ہے۔ ان مواقع پر بالعموم مرد و زن سونے کے مخصوص لباس میں ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ نماز عشاء کے بعد ایک ساتھ ہوتے ہیں اور نماز فجر سے پہلے ایک ساتھ سو کر اٹھتے ہیں اور ان کا لباس مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کنیزوں، غلاموں اور نابالغ بچوں کو بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ دوسرے مواقع پر کثرت آمد و رفت کے سبب طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ان آیتوں میں ہم 3 نقطوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ، الذین ملکت ایمانکم کے ساتھ جمع مذکر کے لیے استعمال ہونے والا موصول الذین آیا ہے، جو حتماً غلاموں کو شامل کرتا ہے، جیسا کہ تفسیروں اور روایتوں میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے جو روایت منقول ہے اس میں آپ فرماتے ہیں قال ہی خاصۃ فی الرجال دون النساء قیل فالنساء یستأذن فی هذه الثلاث ساعات قال لا ولكن يدخلن ويخرجن، یعنی 3 مواقع پر اجازت کا دستور مردوں سے مخصوص ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ فرمایا نہیں، یہ اسی طرح آ جا سکتی ہیں۔
کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 529۔ غلاموں کا ان 3 مواقع سے ہٹ کر عورت کے کمرے میں داخل ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ غلام استثنائی کیفیت کے حامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ما ملکت ایمانہن کے جملے میں غلام بھی شامل ہیں، جیسا کہ ہم پردے کی آیت میں پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اس آیت میں بھی ما ملکت ایمانکم کا بیان ضمیر مذکر کے ساتھ ہوا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ غلام خود عورت کا مملوک ہو۔ یہاں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو غلامی کی رسم ختم ہو چکی ہے اور غلاموں کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس بحث پر اتنا زور دینا بالکل بیکار ہے۔ اولاً تو اسلام کا ان مسائل کے بارے میں نقطۂ نظر واضح ہو جانے سے ہمیں ان قوانین کے عمومی مقصد سے بہتر واقفیت ہو جائے گی، جن میں سے بعض کی آج بھی ضرورت ہے۔ دوسرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پرجوش مجتہد غلاموں کے احکام کا بعض مماثل صورتوں میں نوکروں اور خدمتگاروں پر بھی اطلاق کر دے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کے جملے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ غلاموں اور نابالغ بچوں کو اذن سے اس لیے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ آمد و رفت رکھتے ہیں اور ان کا بار بار اجازت مانگنا کام میں حرج کا باعث بنتا ہے۔ در حقیقت ان موارد میں استثناء کا سبب یہی ہے کہ یہاں پابندی دشواری کا سبب ہوتی ہے، اس میں ملکیت کا کوئی دخل نہیں۔ ہمارے خیال میں چہرہ، 2 ہاتھ اور پردے سے متعلق استثناءات اور اسی طرح محرموں کا استثناء بھی اسی زمرے میں آتا ہے، گو کہ اس موضوع پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، مگر آگے چل کر ہم زیادہ وضاحت سے اس کی تشریح کریں گے۔ اس آیت میں دوسرے بالغ مردوں کی طرح 3 وقتوں میں اجازت طلب کرنے والوں میں وہ بچے بھی مکلف قرار دیے گئے ہیں جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے۔ اس بنا پر نابالغ بچے خواہ وہ سمجھدار ہوں اور سن بلوغ کے قریب ہی کیوں نہ ہوں، آیت میں معین شدہ ان 3 وقتوں کے علاوہ بغیر اجازت خلوتگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت بظاہر اس بات پر دلیل بن سکتی ہے کہ پردے سے متعلق آیت میں الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء کے جملے سے مراد ناسمجھ نہیں بلکہ نابالغ بچے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اس کے مفہوم میں 2 احتمالات پیش کیے ہیں۔ پردے کے مسئلے سے متعلق پہلا اور دوسرا استثناء اسی سورہ کی 31ویں آیت میں مذکور ہے۔ یہ تیسرا استثناء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح کی آیت سے ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وہ سن رسیدہ عورتیں جنہیں اب شادی کی کوئی امید نہیں، وہ اپنا برقع اتار سکتی ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کا مقصد خود نمائی اور خود آرائی نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتے ہوئے پردے کی رعایت کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خداوند عالم سننے اور جاننے والا ہے۔ قواعد سے مراد کون ہے؟ وہ ضعیف عورتیں جو جنسی اعتبار سے مرد کی مطلوب نظر نہیں ہوتی اور اسی لیے انہیں اپنی شادی کی امید نہیں رہتی۔ ممکن ہے ان میں شادی کی طمع باقی ہو مگر امید نہیں کا جملہ بتاتا ہے کہ عورت کے 2 لباس ہیں، ایک باہر جانے کا پہناوا اور دوسرے گھر کا لباس۔ سن رسیدہ عورت کو جس پہناوے کی چھوٹ دی گئی ہے وہ باہر جانے والا اوپری پہناوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں خود نمائی اور خود آرائی کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی روایت میں بوڑھی عورتوں کے لیے ترک پردہ کے حدود متعین ہیں اور ان کے لیے سروں سے اپنی اوڑھنیاں ہٹانے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ حلبی کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان یضعن ثیابہن سے مراد اوڑھنی یا دوپٹہ ہے۔ میں نے عرض کی خواہ کسی کے سامنے کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں کسی کے سامنے کیوں نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ ہو، خود نمائی اور خود آرائی نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ کے جملے سے ایک قاعدہ کلیہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی روح سے عورت پردے کی جس قدر رعایت کرے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا چہرے اور ہاتھوں کو پوشیدہ نہ رکھنے سے متعلق چھوٹ کو جو ضرورت کے تحت آسانی کے لیے دی گئی ہے، قاعدہ کلیہ کو فراموش کرنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔
ازواج پیغمبر۔ بنیادی طور پر پردے سے متعلق سورہ نور کی وہی آیتیں نازل ہوئی تھیں جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ سورہ احزاب کی بھی چند آیتیں ہیں جنہیں اس موضوع کے ضمن میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان آیتوں میں سے کچھ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اور کچھ پاک دامنی اور پرہیزگاری سے متعلق ہیں۔ ہم پہلے ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ یا نساء النبی لستن کعہد من النساء تآخر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، بس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو کسی سے نرم لہجے میں چبا چبا کر گفتگو نہ کرو جس سے بیمار دل افراد لالچ میں پڑ جائیں، بس شائستگی کے ساتھ صاف صاف گفتگو کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت کے دور کی طرح خود نمائی اور خود آرائی کے لیے باہر نہ نکلا کرو۔ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 32 و 33۔ اس حکم سے امہات المومنین کو گھر میں مقید رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی ازواج کو بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور باہر نکلنے سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اس حکم سے مراد یہ ہے کہ عورت خود نمائی کی غرض سے گھر سے باہر نہ نکلے۔ خاص طور پر ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کی زیادہ شدید تاکید کی گئی ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم تآخر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ بے پرواہ عرب مسلمان کسی بات کا خیال کیے بغیر بے دھڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں میں گھس جایا کرتے تھے جہاں آپ کی ازواج بھی تشریف رکھتی تھیں۔ آیت نازل ہوئی، اے ایمان لانے والو، اولاً بلا اطلاع اور بلا اجازت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، اور اگر وہ تمہیں دعوت پر بلائیں تو ایسے وقت نہ آؤ کہ کھانا ملنے کے منتظر رہو، بلکہ عین وقت پر آؤ اور جیسے ہی کھانا کھا چکو فوراً رخصت ہو جاؤ اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگ جایا کرو، کیونکہ یہ باتیں پیغمبر کے لیے زحمت کا باعث بنتی ہیں۔ انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ تمہیں چلے جانے کو کہیں، لیکن اللہ حق بات کے کہنے میں نہیں شرما۔